باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ روزوں کا آغاز ماتھوں پر راگ لگا کر کرتے ہیں، ایمانی پہلو کو اجاگر کر کے اور 40 دن روزہ ریاضت کر کے کیا جاتا ہے۔ آج ماتھوں پر راگ لگائی جائے گی۔ اس کا آغاز پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے کی تکمیل کا حصہ ہے، جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں نہمیہ، ملکہ، آستر جو روزہ رکھ کر گریزاری کرتے ہوئے خدا کے قریب آتے ہیں۔ آج خدا ہمیں بھی موقع عطا کرتا ہے کہ اسی کے ذریعے اپنے آپ روزوں میں بڑھ کر اس کے پیار کو جانیں اور اسی پیار میں آگے بڑھتے ہوئے اچھی روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔ جب روحانی اور جسمانی طور پر ہم خداوند کے حضور آ چکے ہیں تو خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرتا ہے کہ ماتھوں پر رات لگا کر ہم اپنے اس روزوں کا آغاز کرنے کو ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں، اپنے خیالوں میں اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ انہیں خداوند معاف فرمائے تاکہ ہم خدا کے رحم اور پیار میں بڑھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور خدا سے التجا کریں۔ اے مہربان خدا، عطا کر کہ ہم پاک روزہ رکھ کر مسیحی جنگ ان مدد بخش رسموں سے شروع کریں۔ روحانی بدیوں کے مقابلے میں پرہیزگاری اور خود نثاری کی حمایت ہم سے رد کر دے۔ ہمیں یہ توفیق دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تشریف رکھیں۔ پہلی تلاوت یوئیل نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب 12 سے 18 آیات تک۔ آج کی پہلی تلاوت یوئیل نبی کی کتاب سے لی گئی ہے۔ روزے کے بارے میں یوئیل نبی کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے کہ گریہ زاری کے ساتھ اپنے دلوں کو خداوند کی طرف پھیریں۔ تو آئیں مزید کلام سے جانیں۔ اب بھی خداوند کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ۔ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے، آفات نازل کرنے سے پچھتانے پر آمادہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ شاید وہ ایک بار پھر پچھتائے اور برکت باقی چھوڑے۔ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر اور تپاون ہو، صہیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو جمع کرو، بچوں اور شیر خواروں کو اکٹھا کرو، دلہا اپنے کمرے سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے باہر نکل آئے۔ یہودی اور مذبح کے درمیان کاہن یعنی خداوند کے خادم ماتم کریں اور کہیں، اے خداوند اپنی امت پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے کہ قومیں ان پر حکومت کریں۔ امتوں میں کیوں کہا جائے کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ یوں خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور وہ اپنی امت پر رحم کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ اے خدا اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ کیونکہ میں اپنی ناراضگی سے واقف ہوں اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے اور مجھ سے وہ کام ہوا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ اے خداوند مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور نئے سرے سے ایک مستحکم روح میرے باطن میں ڈال۔ اپنے چہرے کے سامنے سے مجھے خارج نہ کر اور نہ ہی اپنی پاک روح مجھ سے الگ کر۔ جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور استعداد روح سے مجھے مضبوط کر۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ جماعتی جواب: اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ دوسری تلاوت 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب 20 آیت سے لے کر 6 باب کی دوسری آیت تک۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کے خط سے لی گئی ہے، جس میں مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ہم مسیح کی طرف سے التماس کرتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ اے بھائیوں، ہم مسیح کے عیسی ہیں، گویا کہ خدا ہمارے وسیلے سے نصیحت کرتا ہے۔ بس ہم مسیح کی طرف سے التماس کرتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ اس نے اس کو جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں۔ اور ہم اس کے ہمکار ہو کر تم سے منت کرتے ہیں کہ تم خدا کا فضل بے فائدہ مت پاؤ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی ہے اور نجات کے دن تیری مدد کی ہے۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو اب نجات کا دن ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔